إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصني بالجار حتى ظننت أنه يورثه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وبآياته، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہم حقوق کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں. ہمارے جو ہمسائے ہوتے ہیں ان کے حقوق کے بارے میں. قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی پڑوسیوں کے حقوق بجا لانے کی بہت تاکید آئی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی احادیث کی روشنی میں بھی اور قرآن کریم کی روشنی میں بھی ہم پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کریں گے. جیسے کہ میں نے خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کے بعد اور اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا، اور اسی طرح جو ہمارے قرابت والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ، یتامہ اور مساکین کے ساتھ. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے جو نزدیکی ہمسائے ہیں، تمہارے جو بالکل گھر کے ساتھ والے ہیں، اور تمہارے وہ پڑوسی جو تمہارے ہم مجلس ہیں، ایسے ہمسائے جو اجنبی ہیں یا ایسے ہمسائے جو جاننے والے ہیں، دونوں کے بارے میں ہمارے ہم ذہن ہیں یا ہم ذہن نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے حقوق کے بارے میں اللہ رب العزت بات فرماتے ہیں. آگے وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، انشاءاللہ اس کو بھی ہم وقت آنے پر بیان کریں گے. اس آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا ہے تکبر کرنے والے کو، مغرور آدمی کو، فخر کرنے والے کو. اس طرح کے بندے کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے. اور پڑوسی کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے رشتہ داروں کے بعد جن کے ساتھ ہمیں سب سے زیادہ تعلق کو بہترین کرنے کی تلقین کی گئی وہ پڑوسی ہیں. اور بعض اوقات ہمارے رشتہ داروں سے زیادہ ہمارا تعلق ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے. بہت سے معاملات میں اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لینا دینا، ملاقات صبح و شام ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. لہٰذا ان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ ترغیب آتی ہے. ہم احادیث کی روشنی میں پڑوسی کے حقوق کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پیش کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اس قدر تاکید کرنا شروع کی، اس قدر وصیت کی کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے، کہ وہ کوئی پڑوسی کو میرا وارث ہی نہ بنا دیں. اور ایسی ہی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہے. اب ہم ایک ایک کر کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بیان کریں گے غیر مسلم پڑوسی کو ہدیہ دینے کے اعتبار سے، غیر مسلم پڑوسی کا خیال کرنے کے اعتبار سے اس کے کیا حقوق ہیں اس کے بارے میں. احادیث میں بہت ساری احادیث آتی ہیں، احادیث کی کتب میں کافی احادیث مذکور ہیں. ہم مختصر سا بیان کریں گے. ایک حدیث ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ اپنے والد سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی۔ پھر جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے یہودی ہمسائے کو ہدیہ بھیجا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بکری کے گوشت میں سے اسے کچھ بھیجو، اس لیے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ جبرائیل مجھے ہمیشہ ہمسائے کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کرتے تھے، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا کہ وہ کہیں میرے پڑوسی کو میرا وارث ہی نہ بنا دے۔ اب یہ ایک غیر مسلم پڑوسی ہے، اس کا حق صحابی نے کیا بیان کیا؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر غیر مسلم امن والے ہیں اور وہ آپ کو کسی طریقے کا تنگ نہیں کرتے، آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ظلم و بربریت نہیں کرتے، یا وہ اسلام اور شریعت کے خلاف کوئی پروپیگنڈے نہیں کرتے، امن کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کو ان کا پورا حق اور امن دینا قرآن و حدیث ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے۔ لہٰذا پڑوسی کا کتنا حق ہوگا کہ غیر مسلم یہودی کے ساتھ ایسا اکرام والا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2 پر پڑوسی کو تکلیف نہ کبھی دینا، اس پر حضرت رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اس میں بھی ہم مختصر سا احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، فرمایا کہ ایسا شخص پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کہے یا خاموش رہے۔ 3 باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کا ایمان اور آخرت کے دن کا یقین دلاتے ہوئے اور ایمان کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرے، پڑوسی اس سے کبھی تنگ نہ ہو، اور نمبر 2، وہ آنے والے مہمان کا اکرام کرے، اور نمبر 3، اس کو چاہیے کہ بات کرے تو بھلائی کی کرے وگرنہ خاموش رہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بھی بات ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے کسی بھی عمل سے ہم پڑوسی کو تکلیف نہ دیں، اس کی آرام کا خیال کریں، اس کو ایذا نہ دیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ برابر کے گھر میں کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بیچارہ کسی وجہ سے پریشان ہے، ہمیں نہ اس کی پریشانی کا علم ہے، نہ اس کی بیماری کا علم ہے، نہ کسی اور چیز کا علم ہے۔ علم نہ ہونے سے مطلب کہ ہمیں پتہ ہے لیکن ہم علم نہیں رکھ رہے ہیں، جاہل بن رہے ہیں ہم، لیکن ہم جو ہے پورا تنگ بھی کرتے ہیں، شور و غوغا بھی کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اللہ معاف کرے جو شادی بیاہوں کے اندر ترتیب ہوتی ہے کہ محلے دار ایک دوسرے کے آرام کا خیال نہیں کرتے ہیں اور اتنا اونچا اونچا ڈھول ڈھماک اور ایسے گلچھرے اڑا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اس حدیث کے مطابق دیکھیں تو کیا یہ عمل کرتے ہوئے، اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے ہوئے، کیا ہم اس حدیث کے مطابق ایمان والے رہ جاتے ہیں؟ یا اگر رہ جاتے ہیں تو ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں؟ نمبر 2، پڑوسی سے گفتگو کرنے کے اعتبار سے ہم ان کی کتنی ایذا ہم ان کو پہنچاتے ہیں، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی کسی دوسری چیز کے ساتھ۔ آگے حدیث میں پڑوسیوں کے مزید حقوق بھی بیان ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی کون ہے؟ آئیے حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ اب یہاں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا نسخہ اس میں بھی بتایا گیا، اور طبرانی کی ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پہلی حدیث میں کیا فرمایا کہ سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر ہے،
اور دوسری بات میں کیا فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چاہتے ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی اس کے لیے بہتر ہو جاؤ۔ اب ان دونوں باتوں کی طرف ہم توجہ دیں کہ اللہ عز و جل اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں جو میسر آئے گی وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اس کا خیال کرنے اور اس کے ساتھ محبت کرنے پہ میسر آئے گی۔ اس بات کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن ابو قراد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کے پانی والے برتن میں ہاتھ مبارک ڈالا، پھر وضو فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر ہم لوگ اپنے چہرے پہ ملنے لگے، اپنے جسم پہ ملنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی چیز تمہیں اس کام پر آمادہ کر رہی ہے؟ تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت، آپ کی محبت ہمیں اس کام پر آمادہ کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو جب کوئی امانت تمہارے پاس رکھوائی جائے تو اس کو ادا کرو امانت داری کے ساتھ، اور جب بات کرو تو سچ بولو، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ تینوں احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اچھا سلوک کیسے ہوتا ہے جی؟ اگر پڑوسی اچھا سلوک کر رہا ہو، یہ بات یاد رکھیے کہ اچھا سلوک ہمیں کرنا ہے، کسی کے جواب میں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس سے کوئی ناگواری والی بات بھی ہو گئی تو محبت سے اس کو سمجھانا ہے، محبت سے اس کو ختم کرنا ہے، ٹوٹ نہیں جانا ہے، علیحدہ نہیں ہو جانا ہے، اس سے تعلق کو توڑ نہیں لینا ہے، ان چیزوں کا خیال کرنا۔ آگے چلتے ہیں، نمبر 4 پر فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ کامل مومن نہیں ہے، یعنی پڑوسی کے کھانے پینے کا بھی خیال کرنا۔ حدیث کی طرف چلتے ہیں تو کیا آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ نہیں ہوتا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے، ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے۔ اگلی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں ایک بات کی قید ہے کہ پڑوسی کو علم ہو کہ میرا پڑوسی غریب ہے، بھوکا ہے، پریشان ہے، اور یہ پھر بھی گل چھرے اڑاتا رہے، پھر بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتا رہے، تو اب اس کے لیے بڑی سختی ہے۔ فرمایا ایسے شخص کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اور ایک تیسری حدیث، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مجھ پر ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا، جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے اور وہ یہ بات جانتا بھی ہو، یعنی جو کھانا کھا کے سو رہا ہے وہ یہ بات جانتا بھی ہو۔ اب ان تینوں احادیث کو سامنے رکھ کے میں اور آپ اس بات کو سوچیں، کیا ہم حالت ایمان میں ہیں؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کروں گا کہ جو عام دنیا دار لوگ ہیں نا، ان کو تو الگ چھوڑ دیجئے، جو ایسے نمازی لوگ، پرہیزگار لوگ، مذہبی قسم کے لوگ، کیا وہ اس بات کا خیال کرتے ہیں؟ اگر وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے تو خدارا اس بات کا خیال کرنا شروع کیجئے۔ حضرت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، جب تو اپنے گھر میں کوئی چیز بنائے تو پانی ڈال کر اس سالن کو بڑھا لیا کر، تاکہ تیرے پڑوسیوں کا بھی تجھ پر حق ہے تو ان کو بھی کھلائے۔ اب ہمارے ہاں اس چیز کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو گالیاں دے رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تکلیفیں دے رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا خیال نہیں کر رہا ہے۔ اس چیز کی توجہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چاہتے ہیں، اور اگر ہم اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی توجہ کرنا ضروری ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، پڑوسی جو جتنا قریب اس کا حق اتنا زیادہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں تو میں پہلے کس کی طرف ہدیہ بھیجوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ نزدیک ہے پہلے اس کو بھیج۔ اب اس کے اندر بھی بہت بڑا سبق ہے، ہمیں برابر کے گھر والے کی فکر نہیں ہوتی، ہم دور والے کی کیا کرتے ہوں گے؟ تو لہٰذا اپنے پڑوسی کا حق اس طریقے سے، جو ہمارے جتنا قریب ہے پڑوسی اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے، اور اس کو اس کا حق دینا۔ اور پھر جو میں نے حدیث حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آپ حضرات کو سنائی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وصیت کی کہ جب بھی تم سالن پکاؤ تو اس کے اندر شوربے کو زیادہ کر لو، پھر اپنے قریبی ہمسائے کے گھر کو دیکھو، جو جتنی ضرورت رکھتا ہو اس کو اتنا عطا کر دو، اس کو اتنا دے دو۔ اب یہاں پر بات ہے کہ پڑوسیوں کا ایک دوسرے سے محبت میں بڑھنا کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک کی طرف توجہ کرتے ہیں تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ پہلے حدیث پاک سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے معمولی اور حقیر خیال نہ کرے، اگرچہ بکری کی کھری کا ہدیہ کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی پڑوسی تمہیں ہدیہ بھیجتا ہے تو اس کے ہدیے کو حقیر نہ جانو کہ دیکھو یہ اچھا ہمسایہ ہے، اس نے ہمیں کیا بھیج دیا، بچا کچا بھیج دیا، ایسا بھیج دیا، ایسا نہیں بھائی، اس کے ہدیے کو محبت سے قبول کرو اور خود اپنے اندر ہدیہ دینے کا جذبہ پیدا کرو۔ اس سے محبت بڑھتی ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے چیز شیئر کرنا، نہ کہ پڑوسیوں سے چھپا چھپا کے رکھنا، یار یہ آ گیا چھپا لو، نہیں بھائی، ان کا اکرام کرنا، ان سے محبت کرنا۔ اور عورتوں کو یہ بات خاص طور پر کیوں فرمائی کہ اکثر لین دین کے معاملات پڑوس میں عورتوں کے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو عورتیں ایک دوسرے کی چیزوں میں نقص نکالتی ہیں کہ یہ دیکھو اس نے کیسا بھیج دیا، یہ دیکھو اس نے کیسا دیا، اچھے آئے تھے ہمارے گھر، یہ دیکھو کیا دے کر، نہیں بھائی ایسا بالکل نہیں۔ فرمایا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو حقیر نہ جانے ایسی چیز کو، اگرچہ وہ بکرے کی کھری کیوں نہ تمہیں بھیج دیں۔ جیسے عموماً یہ باتیں سننے کو آتی ہیں جب قربانی کی عید آتی ہے نا، تو گوشت بھیجا، اے دیکھو چھچڑے بھیج دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھچڑے بھیجیں یا کچھ بھی بھیجیں، آپ اس کو خوش دلی سے قبول کریں، آپ کو پسند آئے استعمال کریں، نہ پسند آئے خاموش ہو جائیں، لیکن محبت سے قبول کر لیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ ایسا کر دیا، چھچڑے بھیج دیے، تو آپ اس کو جواباً بہترین بھیجیں تاکہ آپ کی طرف سے یہ پیغام یہ جائے، یہ پیغام محبت جائے، یہ پیغام سبق جائے کہ دیکھو یار میرا پڑوسی کتنا اچھا ہے، میں نے کیا کیا اور اس نے میرے ساتھ کتنا بہترین کیا۔ آگے چلتے ہیں کہ پڑوسی کو تکلیف کبھی نہ دینا۔ جیسے پہلے آیا کہ پڑوسی کے آرام کا خیال کرنا، اس کو یہ بھی پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، اس کے اوپر سخت وعید ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کثرت سے نماز پڑھتی ہے، بڑی توجہ سے اس حدیث کو سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، فلاں عورت جو ہے وہ نماز میں کثرت کرتی ہے، روزہ اور صدقہ اور خیرات کرنے والی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، یعنی برا بھلا کہتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ دوزخ میں ہے، پھر وہ جہنم میں ہے۔ ایک حدیث اس بابت یاد رکھیے، ہم جب بچپن میں اسکولنگ سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو اسکول میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ تم میں اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ اب بظاہر تو حاجی صاحب ہیں، بظاہر تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، بظاہر تو مولانا صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، لیکن زبان اتنی غلیظ ہے، زبان اتنی سخت ہے کہ جس کو بات کرتے ہیں دل ٹوٹ جاتا ہے۔
پڑوسی سے اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ پڑوسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پڑوسی کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، غلط بیان بناتے ہیں، غلط طریقے سے اس کو ٹیز کرتے ہیں کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر اکارڈنگ حدیث دیکھا جائے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث پھر سن لیجئے کہ صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ ایک عورت ہے، نمازیں بھی کثرت سے پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہے۔ اب اس بات کا ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس سٹیج کے اوپر کھڑے میں، پڑوسی کو تکلیف دینے کی بڑی سخت وعید ہے، اور یہ سب سے کم تکلیف ہے زبان سے اس کو ایذا دینا، زبان سے اس کو ایذا پہنچانا۔ ایسا کوئی عمل نہ کرنا کہ جس سے آپ کے پڑوسی کے اوپر آپ کا شر غالب آ جائے، یعنی ہمیشہ اپنے ہر عمل سے پڑوسی کی حفاظت کو مد نظر رکھنا، یعنی اس اپنے شر سے بھی اس کو محفوظ رکھنا۔ اس میں بھی حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، پھر قسم کھائی۔ حدیث میں 3 مرتبہ آتا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ قسم کھائی، آپ نے پھر قسم کھائی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، پھر قسم کھائی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں، یعنی جس کی ایذا پہنچانے سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ مسلم شریف میں بھی روایت ہے نا، اور مشہور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اب ہم اس بات کی طرف توجہ کریں، یہ ایذا رسانی کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ نمبر 1 یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہے، اور اس کو قبول کرنا چاہیے اور آئندہ اس پہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں نا بڑھوتی کا ایک بڑا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کل مٹیریلسٹک دور ہے نا، مٹیریلسٹک دور ہے، ہر بندہ دوسرے سے بڑھنا چڑھنا چاہتا ہے۔ ایک گلی میں گھر ہیں، 20 گھر ہیں، 40 گھر ہیں، 50 گھر ہیں، سب کی ہائٹس مختلف ہیں۔ اینے اینا اچا گھر بنایا ہے، میں ایدے نالو گٹ اچا بناواں گا، میں ایدے نالو فٹ اچا بناواں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہاری اونچی دیوار سے تمہارے پڑوسی کی ہوا رک رہی ہے تو تم اپنے پڑوسی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہو، اور یہ حق جو تم اس کا کاٹ رہے ہو، اس حق کا جواب تمہیں قیامت کے دن دینا ہوگا۔ یعنی ہمارا کوئی بھی عمل جس سے ہمارے پڑوسی کو ایذا پہنچے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو اچھے طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے محلے داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیر و شکر فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔